اللہ کے نبی ہیں، کیا دور اندیش ہیں۔ میرے اور آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، یہ عورت نیک بن جائے تو اس دنیا کی سب سے قیمتی دولت ہے۔ المرأة الصالحة متاع الدنیا متاع وخیر المتاع المرأة الصالحة، اس لیے کہ اس نیک عورت سے گھر بنتا ہے، خاندان بنتا ہے، سوسائٹی بنتی ہے، قوم بنتی ہے، اس کی گود سے نسل تیار ہوتی ہے، یہ قوم کی معمار ہے۔ اگر اس کے جسم پہ شرم و حیا ہے تو اس کے کوکھ میں پلنے والا بچہ جب دنیا میں آئے گا تو شرم و حیا کا لباس پہن کے آئے گا، اور اگر اس کا جسم شرم و حیا سے باہر نکل آیا تو اس کی اولاد جو اس کے کوکھ سے نکلے گی وہ شرم و حیا کے جوہر سے محروم ہو جائے گی۔ الدنیا متاع وخیر المتاع المرأة الصالحة، بہت قیمتی دولت ہے یہ۔ گھر اس سے ہے، قوم اس سے ہے، خاندان اس سے ہے، قوم کی تعمیر اس سے ہے، اس نسل کی پہلی درسگاہ اس کی گود ہے، اس کی شرم و حیا کا جوہر، اس کے اندر غیرت کا جوہر، اس کی ایمان کی روشنی یہ بچپن ہی میں بچے کے دل و دماغ میں یہ ساری خوبیاں منتقل کر دے گی۔ اور اللہ کے نبی فرمانے لگے کیف بکم اذا فسق فتیانکم، وہ وقت بھی کیسا ہوگا جب تمہارے نوجوان سرکش ہو جائیں گے اور تمہاری عورتیں شرم و حیا کی ساری حدیں پھلانگ جائیں گے۔ اللہ کے نبی ہیں، آپ سے بڑھ کر کون فتنوں سے باخبر ہو سکتا ہے؟ فرمایا النساء حبائل الشیطان، جتنی شیطانی قوتیں ہیں، جتنی مسلمانوں کے دین اور ایمان کے دشمن طاقتیں ہیں، ان کا سب سے بڑا ہتھیار عورت کو خراب کر دینا۔ ان کا سب سے بڑا ہتھیار جتنی تعمیری کام ہے، تعلیم ہے، تجارت ہے، صنعت ہے، شادی بیاہ ہیں، کھیل ہے، جسمانی ورزش ہے، یہ سارے تعمیری کام بھی ہیں، لیکن باطل دشمنوں نے کیا کیا؟ ہر جگہ بے حیائی کی تخریب کاری اس میں ڈال، ہر جگہ بے حیائی کا زہر اس میں ڈال دیا تاکہ کوئی بھی تعمیری شکل تعمیری نہ رہے، اس میں تخریب آ جائے، اس میں بربادی اور ہلاکت آ جائے۔ اللہ کے نبی کہنے لگے النساء حبائل الشیطان، جتنی شیطانی قوتیں ہیں ان کی تمام تر توانائیاں اس کے گرد گھومتی ہیں۔ وہ فلاحی کام کریں گے، وہ تعلیمی کام کریں گے، وہ تجارتی کام کریں گے، ہاں وہ کھیل اور کی شکل اختیار، جو بھی شکل اختیار کریں گے وہ عورت کی بے حیائی کے لیے یہ ہتھیار ضرور استعمال کریں۔ اللہ کے نبی ہیں النساء حبائل الشیطان، اس لیے کہ جب یہ گھر سے نکلی اور اس کا شرم و حیا کا پردہ چاک ہوا تو پھر گھر نہیں رہا کرتے، خاندان نہیں جڑا کرتے، نسلیں نہیں بنا کرتی، آنے والی اولاد کے کردار نہیں سنورا کرتے۔ قوموں کا مستقبل دیکھنا ہو نا، قوموں کا مستقبل دیکھنا ہو تو یہ دیکھ لو، یہ دیکھ لو اس کی نسل کے اخلاق کیسے ہیں، اس کی اولاد کا کردار کیسا ہے، بلکہ اس سے پیچھے چلے جاؤ، اس قوموں کا مستقبل دیکھنا ہے تو یہ دیکھ لو اس قوم کی عورت کو اپنی ذمہ داری کا احساس کتنا ہے، اپنی اولاد کی تعمیر اور تربیت کی فکر کتنی۔